الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. صدق اللہ مولانا العظیم. میرا محترم بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ عصر کی تفسیر ہمارے سامنے بیان کروں لگو. اس سے پہلے الا الذین آمنوا تک نے ہمارے سامنے بیان تک چھڑی ہے. اگلی ویڈیو میں آگے دوجو طبقوں 4 طبقہ میں نے عرض کیا تھا کہ خسارہ سے بچنے والا، گھاٹا نقصان سے بچنے والا 4 طبقہ ہیں. ان 4 طبقہ میں پہلا طبقہ ہے کہ الا الذین آمنوا، کہ جس نے ایمان قبول کر لیو، کلمہ پڑھ لیو، مسلمان ہو گیو نو او عام انسانوں کا خسارہ نقصان سے بچ گیا. اس نے ایمان کو پلاٹ مل گیا. اگر اس کے اوپر کچھ شے بھی نہیں بنا تو اور کچھ شے بھی اس کے اندر نہیں بیچ تو نہیں لاتا نو بھی وہ خسارہ سے بچ گیا. اور آگے اللہ نے فرمایا کہ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کہ ایمان اس نے قبول کریو، ایمان کو پلاٹ، ایمان کی ذمہ، ایمان کو رکھو اس نے مل گیو. اور اس نے کاڑو، اس نے اس پر ایمان کو اس پلاٹ کے اندر اس نے کم کرنا شروع کر دیو. اس نے باغ لایا، پھل لایا، اس کے اندر اس نے بجائی کری، اس کے اندر اس نے قسم قسم کا میوہ، اس نے پھل اس کے اندر لایا، اور اس کے اندر اس نے بلڈنگ بنائی، اس کے اندر مسجد بنائی، اس کے اندر مدرسہ بنایا، اس کے اندر اس نے خانقاہ بنائی، اس کے اندر مسافر خانہ تعمیر کری. اس کے اندر اس ایمان کا پلاٹ کے اوپر اس نے محنت کری اور اس کے اندر اعمال کری. تو اس نے صرف پلاٹ کے اوپر اکتفا نہیں کری بلکہ اس زمین اور اس پلاٹ، اس رقبہ کے اوپر اس نے کم بھی کری. صرف ایمان کا پلاٹ کے اوپر اس نے اکتفا نہیں کری کہ کلمہ پڑھ لیو اور بس گل ختم، بلکہ اس نے آگے اس کے اوپر کم بھی کری. اس پلاٹ کے اوپر محنت کری، ایمان کے اوپر محنت کری. اس نے مسجد بنا لی، لوگ آیا اور آ کے اس مسجد میں لوگ نماز پڑھیں. اس نے مدرسہ بنایا، اس نے بچہ آ کے قرآن جو ہے نا قرآن کریم کی تعلیم حاصل کریں اور حدیث شریف کی تعلیم، فقہ کی تعلیم دور دور سے بچا کے اس کے اندر حاصل کریں. اس نے مہمان خانہ بنایا اور دور دور سے مسافر آ کر کے اس مہمان خانہ میں رہیں. اس نے اس کے اندر چھوڑیو، اس کے اندر اس نے پمپ لا چھوڑیو. لوگ جڑا ہے نا برا گزرتا مسافر بھی آ کے اس کو پانی پئیں. اور اس نے جو ہے نا اس میں باغ لایا اور اس باغ کے اندر میوہ لگیا اور اس میوہ سے جو ہے نا دور دور سے لوگ آ کے اس کو میوہ کھائیں. تو یہ سارا کا سارا چاہیے اعمال صالح. ایمان قبول کرنے کے بعد اس نے نماز بھی پڑھی، اس نے روزہ بھی رکھا، اس نے زکوٰۃ بھی دی، اس نے قرآن کی تلاوت بھی کری، اس نے اچھا اعمال کریا، صدقہ خیرات کریا. اس نے اچھا اخلاق جو ہے نا اس کے نال لوگوں کے نال پیش آئے. اس نے بڑا کا، نکاح کا، اور انہوں نے اپنے گوانڈیاں کا، مسلمانوں کا، غیر مسلمان کا، ہر ایک انسان کا، ہر ایک مخلوق کا اس نے حق بھی ادا کریا، ان کا حقوق ادا کریا. تو اس نے ایمان کا یہ جو پلاٹ ہو، ایمان کا یہ جو رغبت ہو، ایمان کی جڑی عظیمی تھی، تو اس نے اس کے اوپر محنت کر کے اس کرامت بنائی. ہوں اس پر مجھ پڑوس ذخیرہ ہے. ایک آدمی ہے جو عظیمی میں کچھ بھی نہیں بیچو تو سما کا آخر میں اس پر کچھ بھی نہیں. ایک آدمی ہے جو عظیمی کے اندر محنت کرے اور اس کے اندر جو ہے نا ہل مارے اور اس کے اندر تخم گلے، اس کے اندر بیج گلے اور اس میں پانی دے، اس کی گوڈی کرے، اس کے اوپر محنت کرے تو سمجھ کاڑو اس کو مجھ پڑو اناج، مجھ پڑو ذخیرہ جو ہے نا وہ مکئی کو بھی وے، اس کے اندر کڑک کو بھی ذخیرہ ہوئے، اس کے اندر جواں کو ذخیرہ بھی ہوئے، اس پڑے جڑے نا چاوڑوں کو ذخیرہ بھی ہوئے، اس پڑے موٹ بھی ہوئے، اس کے پڑے جو ہے نا ہر قسم کی دال بھی ہوئے، کھچڑی بھی ہوئے، ہر شے اس کی جو ہے نا سبزی بھی اس پڑے ہوئے. وہ اپنا بس سمجھ پڑو ذخیرہ بنا. ایک آدمی ہے کہ جو
پڑا ذمہ ہے لیکن محنت نہیں کرتا. دوجو آدمی کہ جس پر ذمہ ہے اور وہ محنت کرے نو وہ کچھ دماغ عقید میں دیرہ دا کچھ دے کے چلے اور صرف اپنا ڈیڑھ نہیں برستے بلکہ اپنا ناڑ اپنا دیرہ آڑا کو بھی اپنے رشتہ داراں کو بھی اور اپنا دوست احباب کا بھی اپنا گوانیاں کا بھی وہ کم آ سکتے. نو ایشانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس آدمی نے ایمان کی توفیق نصیب فرمائی وہ خسارہ سے بچیو اور پھر اس نے بہت محنت کری وہ عامل الصالحات اچھا کام کریے اعمال صالحہ کریے نو اس نے اعمال صالحہ کر کے اپنا بستی میں تھوڑا فرمایا جمع کر لیو نو ہون جس پر یو آدمی مڑ کے اپنا اصلی ڈیرہ دا چلے گو جس پر اس کی زندگی کی نماشا بے گی اس دنیا سے چلے گو نو یو خالی ہاتھ نہیں ہوتے بلکہ اس پر بڑا ذخیرہ بے گو اپنا اس اصلی گھر میں اپنا ڈیرہ اصلی ڈیرہ میں کم آن رکھتے. یہ دوجو طبقہ ہے. پہلو طبقہ الا الذین آمنوا جس نے ایمان قبول کریو. دوجو طبقہ وہ ہے کہ وعامل الصالحات جس نے کہ اعمال صالحہ کرے. استقاڑ تیجو طبقہ ہے جس پر اللہ نے ذکر فرمایا کہ وتواصوا بالحق کہ جڑا ایک دوجہ نہ حق کی وصیت اور نصیحت ہے کہ ہیروں جڑی حق اور سچ گل ہے اس نے نہ چھوڑی حق اور سچ کو راہ نہ چھوڑی. حدیث میں آیا ہے کہ ہمارا پیارا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تپوس کری ہو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین تھے کہ تم نہ معلوم ہے کہ بے کڑا لوگ مہنگا کہ جن نہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اپنا عرش کا سایہ کے اندر عرش کچرا اچھاڑ دے گو سایہ دے گو اس کے اندر اپنی جگہ نصیب کرتے ہیں. صحابہ اکرام رضوان اجمعین نے جواب دیتا کہ اللہ و رسول عالم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نہ خبر ہے یہ اللہ کا رسول نہ خبر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پھر لوگ ہوئیں گا کہ جن کے سامنے حق جس پر پیش کیے جائے تو وہ حق نہ قبول کریں اور جس پر ان سے کوئی حق گل منگی جائے تھی نو وہ حق گل دیں وہ حق گل دوجہ تک پہنچائیں. تو میرا بھائیوں میری بہنوں میرا بزرگوں حق ایک ایسی شے ہے کہ جو جڑی نفس الامر میں حق کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شے حق ہیں کہ جڑی اللہ نے پسند جڑی اللہ نے محبوب ایک دوجہ نہ وتواصوا بالحق فرمایا کہ تیجو طبقہ وہ ہے کہ جڑو ایک دوجہ نہ حق کی وصیت کرتا رہے کہ دیکھو گل کہوں تے حق گل کہوں غلط گل نہ کہیں. چاہے مقابلہ میں ہمارا کتنا بڑا دشمن کیوں نہ ہوئے کتنا بڑا بادشاہ کیوں نہ ہوئے کتنا بڑا جابر کیوں نہ ہوئے کتنا بڑا ظالم کیوں نہ ہوئے لیکن ہمیشہ حق کی گل کہیں. کھاؤں تے حق کھائیوں حلال کو کھائیوں نہ حق نہ کھائیں. اگر تم نہ بھوک بھی لگی ہے بھوک سے تھارو مند و حال ہے کتنی پریشانی کیوں نہیں ہے لیکن حق سے استعمال کریوں نہ حق کی کاٹ نہ کریں سود نہ کھائیں رشوت نہ کھائیں کسی اور کو حق کے اوپر ڈاکہ نہ کریں ماری کسی اور کی ذمہ دے فصل نہ چھپا کے نہ کھائیں کسی اور کا سٹا نہ جنہیں توڑیوں. ٹھیک ہے کہ نہ تو حق کھائیوں چاہے کتنی مصیبت کی ہو اور حق کے اوپر جو ہے تم پابند رہیں اور اس کی ایک دوجنا نصیحت بھی کرتا رہوں نصیحت بھی کرتے رہوں کہ خود حق پہ چلوں اور دوجنا بھی نصیحت کروں کہ بھی حق نہ چھوڑوں. اور چوتھو طبقہ پڑھو ہے وتواصوا بالصبر کہ جڑا ایک دوجنا صبر کی وصیت کرے. یہ چوتھو طبقہ ہے. دنیا میں انسان کے اوپر پریشانیاں آئے تو ان پریشانیاں نہ ان مصیبتیں نہ ضرورت ہے اس گل کی کہ انسان صبر کے نہ برداشت کرے. صبر روزہ کو چن آ گیا اور اس روزہ کا چن وہ شہر صبر بھی کر یہ حدیث میں کہ یہ صبر کو چن
اور یہ صبر کو چند کشن ہے کہ صبر کو مانو ہے کہ انسان اپنے نفس کے خلاف جڑی شے پیش آئے اس کو برداشت کرے. ہوں روزہ کے اس چند میں انسان نہ بھوک لگے گی لیکن اللہ نے منع کرتے ہوئے تم نے کھانا نہیں وقتی جڑے نا صبح صادق کے ٹائم سے لے کے جس پر تم تین لے نہ جائے تم سارا دیہڑی میں کھانا نہیں. ہوں اس نہ بھوک لگی ہے لیکن یہ صبر کرے اس بھوک نہ برداشت کرے. اس نہ تش لگی ہے لیکن یہ صبر کرے اور اس تش نہ برداشت کرے پانی نہیں پیتے. اس نہ بیوی کی خواہش ہے لیکن اللہ کو حکم ہے کہ نیڑے نہیں چلنا یہ نیڑے نہیں چلنا. جڑی شے روزانہ خراب کرنے والی ہے یہ اس سے پورا طریقہ نہ اپنے آپ نہ بچائے. اس واسطے اللہ نے فرمایا کہ وہ شہر الصبر یہ روزہ کا مہینہ کیا ہے یہ صبر کا مہینہ. اور یہ سوچنا ہے کہ شہر یزاد فیہ رزق المؤمن کہ اس چند میں اللہ تبارک و تعالیٰ مومن بندہ کا رزق میں اضافہ کرتا ہے. نو ساری دیہڑی کھان سے پین سے اللہ نے ڈک کے رکھے اور جس بڑے کھان کو وقت آئے نماشنا افطار کو ٹائم آئے یزاد فیہ رزق المؤمن اللہ تعالیٰ اس مومن بندہ کا رزق میں اضافہ کر پڑے. اور یہ افطاری کے ٹائم روزہ کھولتے بڑے اس کے سامنے بھی کئی قسم کی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان میں وافر مقدار میں کئی شے جڑے سامنے رمضان میں بھیجی ہوئی اور طرح طرح کی نعمتیں جو ہے نا یہ استعمال کریں تو ایشن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا رزق کے اندر اضافہ فرمائے. نو فرمایا کہ تم حق گل کہو حق کی نصیحت کرو اور وتواصوا بالصبر اور اس حق گل کے کہنے میں کوئی تھارے اوپر تکلیف آ جائے کوئی تھارے مصیبت آ جائے تو تم صبر کے نہ اس مصیبت نہ برداشت کی کرو. تھارے اوپر کوئی مصیبت آ جائے حق گل کی کہنے کے اندر نو اس میں اگر لڑائی نہ کرو جھگڑا نہ کرو. تم نہ اگر تھارے سامنے کوئی آدمی تم نے برا بولو کہ نو اس کا جواب کے اندر جو ہے تم خاموشی اختیار کرو اور صبر کے نام جو ہے نا اس کی اس گل نہ برداشت کرو. اسی طرح حدیث میں فرمایا کہ تعاشروا کالاخوان کہ تم آپ میں ایشن رہے ہو کہ جشن ایک باپ کی اولاد ہے جشن ایک ماں اور ایک باپ کا پیدا ہوا ہے پھر بہن بھائی میں تو تم بھی ایک دوسرے کا نام معاشرہ کے اندر ایک دوسرے کا نام ایشن رہے ہوں کہ جس میں سکا بہن بھائی کہ جن نے ایک ماں کا ڈیڑھ ماں نے لت ماری میں جڑا سکا ہے تو ایشن جو ہے نا تم ایک دوسرے کے نام زندگی گزار جشن سکو بھائی دوجا بھائی کی خیال رکھے اس نے آرام اور راحت پہنچانے کی کوشش کرے تو ساروں بھی اس پورا معاشرہ کے اندر ایشن کردار ہونا پڑتا ہے. تعاشروا کالاخوان وتعاملوا کالاجانب کہ بھائیاں کے شان سے ایک دوسرے کے نہ رہے ہوں لیکن جس بڑے مالی حیثیت کو معاملہ آئے اس میں تم بالکل اجنبی اور ناچنا بڑھتا. تو کیا مطلب یعنی کسی دوسرے آدمی کی شے اٹھا کے اس کی اجازت کے بغیر اس نے لے کے استعمال نہ کرو. کسی دوسرے کی جو ہے نا کوئی کھان کی شے کوئی پہننے کی شے کسی کی چادر ہے کسی کا تولیو ہے کسی کی کپڑی ہے کسی کے استعمال کا کیڑا ہے یا کوئی دوسری استعمال کی شے نو کسی دوسرے کی شے جو ہے نا وہ اس کے نال اجنبی والا معاملہ کروں اس نہ اپنا استعمال کے اندر نہ لا. جس پر تھارا نمبر آئے اپنی شے دوسرا کے سامنے پیش کرو. تعاشروا کالاخوان بھائیاں شانتے معاملہ کرو لیکن جس پر دوسرا کی شے کو نمبر آئے تعاملوا کالاجانب اجنبیوں شانتے معاملہ کرو. ایشن اگر تم کریں گا نو تم نے بہت بڑی کامیابی ملی. اس واسطے بھائیاں شانتے اپنا معاشرہ کے اندر رہنا پکار ہے جس میں سکا بھیا اپنا ایک دوسرے کے نام معاملہ کریں
اس شان سے ہم اپنا تاج تخیر میں رہنے والے لوگ ہیں ان کے نام معاملہ کریں، اور اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے اس سے درگزر کر، یہ اسلام کی تعلیمات ہے کہ تم سارا جڑا گوانڈی ہے مسلمان نہیں ہے کافر بھی ہے، اس کے نام بھی اچھا معاملہ کرو۔ کوئی بھوکا ہے کھانا کھوڑ، خود بھوکا رہے کہ دوجا نہ کھان بستے تھے، خود تم پیاسا ہے تم کس لگی ہے نو دوجا نہ پانی پیاڑو تو خود اپنی قسط نہ برداشت کرو، خود مصیبت اٹھاؤ لیکن دوجا نہ راحت پہنچانے کی کوشش کرو۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہے۔ لیکن آج ہم جو ہے نا دوجا نہ ذریعہ کرنے کی کوشش کریں، دوسرا نہ مصیبت کے اندر مبتلا کرنے کی کوشش کریں، اور خود چاہیں کہ ہم نہ سکون ملے راحت ملے، نو یہ شان نہیں ہو سکتا۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ تم پورا معاشرہ میں اپنا بھیا شان سے رہو۔ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے کہ ایک فاحشہ عورت تھی جو گند و خم کرے ہوئے تھی، گنہگار عورت تھی، اس بڑے ایک باری وہ راہ ہوتے ہوئے پیاس لگی تس لگی، نو اس نے ایک کنویں سے پانی لے کے پیو، نو جس بڑے نکلی، نو اس نیرو کے کتا کو ایک بچہ جو ہے اس کی جیب نکلی ہے، اور وہ تیستی جو ہے اس کو سا مارے لگو اور چکڑوں پیو، چکڑا نہ چھٹے لگو۔ اس کے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوا کہ جس نے منع تس لگی تھی اس جانتے اس نے بھی تس لگی ہے، وہ بھی مڑ کے کود گئی اور اس نے اپنا جو موضوع تھا اس کو پانی بھر کے اپنا منہ میں نپڑ کے وہ باہر آئی، رات کو کتا جو ہے اس نے پانی پیاڑی ہو، نو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یوں عمل پسند آیا، اور اس عمل کی وجہ سے جو وقت کو پیغمبر کو اس کے اوپر اللہ نے وحی کری کہ ہم نے اس عورت کی بخشش کر دی۔ یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کہ ہم اگر جانداراں کے نام جو جانور ہیں بھیڑ بکری کتا بلی ان کے نام بھی اگر ہم کوئی اچھا سلوک کریں نہ کھوڑا پیاڑا کیا اس کے اوپر بھی اجر ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فی کل ذات کبد رطب اجر، کہ جڑی بھی جاندار شے ہے اس کے نام ہم کوئی بھلائی کریں گا تو اس کے اندر اجر ہے، اس کے اندر ثواب، چاہے کتا کو بچوں کیوں نہ ہوئے، بلی کو بچوں کیوں نہ ہوئے، کوئی بھی اللہ کی مخلوق ہے اس کے اوپر تم رحم کریں گا ہر تم نے اس کے اوپر اجر ملے گا۔ اور معلوم نہیں کہ بیڑو تھاڑو عمل اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند آ جائے اور تھارا جو ہے نا بخشش کو اور مغفرت کو وہ عمل جو ہے نا سبب بن جائے۔ تو اس واسطے فرمایا کہ تعاشروا کالاخوان و تعاملوا کالاجان، معاشرہ میں رہو نو بھیاں شانتے رہو، اور اس پر دنیا کا نمبر آئے دنیا کے مال کے اوپر دنیا کی شے کے اوپر نظر نہ رکھو، ان کے نہ اجنبی شانتے معاملہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم ان گلوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت